ہمارے مسلمان بھائی اس مہینے کو منحوس کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے کے آخری ہفتے میں، ابھی جو آخری ہفتہ سفر کا چل رہا ہے، تو آخری ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی، جس بیماری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ کیونکہ سفر کے بعد والا اگلا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو آپ کی جو بیماری کی ابتدا ہے وہ اس مہینے میں ہوئی، تو وہ لوگ اس وجہ سے اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اس سے بدشگونی لیتے ہیں، اس مہینے میں کاروبار کی ابتدا نہیں کرتے، بعض لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کیا واقعہ ہی یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے؟ اس میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، خوشی والا کام نہیں کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ بد عقیدگی ہے کہ ہم نے اس مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے، سیرت کی کتابیں اٹھائیے، تجلیات نبوت کو اٹھائیے کہ یہ سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ سفر کے مہینے میں اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو کیا اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس مہینے میں فتح سے ہمکنار کرتے؟ تو جو خیبر کی فتح ہوئی ہے، جس کے سبع سالار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بنے، تو اس جنگ کی جو فتح ہے، فتح خیبر، وہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اسی مہینے کے اندر عطا کی۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، یہاں سے ایک اور بات سمجھنی چاہیے، اگر سفر کا مہینہ اس وجہ سے منحوس ہے کہ اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی، تو اس سے تو یہ بات لازم آتی ہے کہ ربیع الاول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت ہوئی، 63 سال کی جو زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزار کے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون۔ تو اگر وہ مہینہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی ابتدا ہوئی وہ اس وجہ سے منحوس ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں بیمار ہوئے ہیں، تو پھر وہ مہینہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ، وہ زیادہ منحوس ہونا چاہیے ان کے قاعدے اور قانون کے مطابق، کیونکہ اس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کو کوئی آدمی بھی منحوس نہیں سمجھتا۔ تو میرے بھائیو، جس طرح ربیع الاول کا مہینہ منحوس نہیں ہے، رمضان کا مہینہ منحوس نہیں ہے، ذوالقعدہ ذوالحجہ دوسرے مہینے منحوس نہیں ہے، اسی طرح سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اس کی وجہ، سفر کے منحوس ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو اس وجہ سے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی۔ میرے بھائیوں، اگر یہ مہینہ اس وجہ سے منحوس ہے کہ اس میں صحابی رسول، نواسہ رسول سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا، پھر تو کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں بچے گا، کیونکہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی صحابی کی وفات ہوئی ہے، کسی نہ کسی نبی کی وفات ہوئی ہے، تو پھر تو پورا سال ہی منحوس ہوگا۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے کہ اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی ابتدا ہوئی اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اس وجہ سے یہ نحوست والا مہینہ ہے، وہ اس سے بدشگونی لیتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے۔ لیکن میرے بھائیوں، اٹھائیے سیرت کی کتابیں، اٹھائیے تجلیات نبوت، اٹھائیے جو ہے وہ جو سیرت کی کتاب ہے الرحیق المختوم،
اس کے اندر یہ بات تفصیل سے موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شادی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہے سن 7 ہجری میں صفر کے مہینے کے اندر ہوئی۔ اگر اس مہینے میں شادی کرنا یہ منحوس ہے، یہ نحوست لے کے آتا ہے، یہ بدشگونی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے اس مہینے کے اندر شادی نہ کرتے۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ عقیدہ ان لوگوں سے لیا جو جاہلیت کے لوگ تھے، اور میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ فرماتے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے اندر اگر لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی، پریشانی پہنچتی، تو فوراً وہ کہتے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کی وجہ سے ہے، ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے جو ایمان لائے ہیں۔ تو ہمارے بعض لوگ جو ہے اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں اور جاہلیت کے عقیدوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک آدمی گھر سے نکلا ہے، صبح اپنے کاروبار کے لیے نکلا ہے، اس نے دکان کھولنی ہے، اس کے سامنے سے کالی بلی گزر گئی ہے تو وہ اس سے بدشگونی لیتا ہے کہ بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا ہے، وہ فوراً گھر کو واپس آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے نفع نقصان کا مالک بلی کو سمجھ لیا ہے، وہ اس سے بدشگونی لیتا ہے، وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ اور بدشگونی کی ایک اور صورت یہ ہے کہ ایک آدمی پیسے لگا کے بہت زیادہ پیسے لگاتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، اور بدشگونی کیا لیتا ہے کہ میری گاڑی کو نظر نہ لگے، ٹوٹی ہوئی جوتی جو ہے وہ اپنی گاڑی کے آگے باندھ لیتا ہے کہ اس وجہ سے میری گاڑی کو نظر نہیں لگے گی۔ بعض لوگ کروڑوں روپے لگا کے اپنا گھر بناتے ہیں، اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، اور ٹوٹی ہوئی ہنڈیا اپنے گھر کی چھت کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس ٹوٹی ہوئی ہنڈیا کی وجہ سے میرے گھر کو نظر نہیں لگے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بدشگونی، یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ دین اسلام نے ان چیزوں کی نفی کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا شوب، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بدشگونی ہوتی تو 3 چیزوں کے اندر ہوتی، ان چیزوں کے اندر بھی بدشگونی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی کی سواری ہے، ایک آدمی کا گھر ہے جس کے اندر رہتا ہے، اور تیسری عورت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بدشگونی ہوتی تو ان 3 چیزوں کے اندر ہوتی، لیکن ان 3 چیزوں سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی فرما دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان چیزوں کے اندر بھی بدشگونی نہیں ہے، نحوست نہیں ہے، وہ چیزوں بھی منحوس نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے۔